ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہم آپ کو کتاب میں سے کچھ اس وقت سیکشنز پڑھ کے سناتے ہیں. کتاب کا نام یاد رہے ہے جناح انڈیا پارٹیشن اینڈ انڈیپینڈنس. تو اس میں لکھا یوں ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ سوچنا غلط ہے کہ مسٹر جناح تقسیم ہند کے خالق تھے. حقائق اس کی نفی کرتا ہے. ہمیں حقائق سمجھنے ہوں گے. مسلمانوں نے دیکھا کہ جب تک ان کے معاشی، سیاسی اور سماجی حقوق کے لیے کوئی مؤثر آواز سامنے نہیں ہوگی وہ فنا ہوں گے اور مٹ جائیں گے. دوسرا، مسٹر جناح کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے انہونی کو ہونی کر دیا. یہ جسونت سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں. پھر وہ تنہا کانگریس اور انگریز کی طاقت کے سامنے کھڑے رہے جو دونوں انہیں پسند نہیں کرتے تھے. گاندھی نے خود جناح کو عظیم ہندوستانی قرار دیا. پھر ہم اس حقیقت سے آنکھیں چرا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزاد ہندوستان کے لیے لڑائی لڑی لیکن ساتھ ساتھ پورے عزم اور استقلال اور بے جگری سے ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کی. 1916 لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد معاہدہ یعنی کہ لکھنؤ پیکٹ ان کی قوم پرستی کی سوچ کی کامیابی کا نقطۂ عروج تھا. تو ناظرین یہ چیزیں ہیں اہم اور بہت سی ہیں جو کہ جناح صاحب کے قائد اعظم کے بارے میں جسونت سنگھ صاحب نے کہیں اور جس کے نتیجے میں لگتا یوں ہے کہ پارٹی سے ان کو برطرف کیا گیا. حمید آپ نے کتاب کو اور ذرا غور سے دیکھا، آپ نے تو 300-400 صفحے پڑھے. کتاب کے صفحے ٹوٹل کتنے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی 700 صفحے ہیں انکلوڈنگ دی اپینڈسز. آپ کو کیا اس کتاب میں سے لگا جو کہ ایک بڑا اہم زبردست اس میں؟ میرے خیال میں کہ ہمیں ایسے معاملوں میں سچ کہنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ جناح صاحب پر اتنی ایگزاسٹو کتاب پہلے نہیں نکلی. جو کہ جناح پر کلاسک ماسٹر پیس دو گنے جاتے ہیں. ایک ہیکٹر بولیتھو کی بایوگرافی ہے which was commissioned. عائشہ جلال کی جو انالیسز ہے دیٹ از اے بریلینٹ انالیسز آف دا ریلیشن شپ جناح صاحب جو تھے اور جو مسلم میجورٹی پروونس کے پروونشل لیڈرشپس تھیں مسلم لیگ کی، ان کے درمیان کیا ریلیشن شپس تھیں. اینڈ اٹس اے کلاسک ان اٹس اون. عائشہ کی تو بیسک دیکھیں گراؤنڈ بریکنگ کام تو عائشہ نے 1996 میں ان کی کتاب آئی تھی یا 1995 میں. تو عائشہ اسینشلی جناح یہ جو جسونت سنگھ صاحب کی کتاب ہے اٹ بیسڈ آن عائشہ's thesis. آف کورس یعنی کہ ایسی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، لیکن جو جسونت سنگھ کی کتاب میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ٹیکس انٹائرٹی آف جناح's career. تو اگر آپ فرض کریں کہ والپٹ کی کتاب اور جسونت سنگھ کی کتاب کمپیئر کریں، جو فلاسفی ریفلیکشن اینڈ دا پین جو اس میں ہے فار دا پارٹیشن آف انڈیا، میرے خیال میں کہ درد تو ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ پارٹیشن سب کانٹینٹ کا ہوا، لیکن ملک پھر مختلف ہو جاتے ہیں کیونکہ جتنے لوگ قربان ہوئے، جتنے موت ہوئی، جتنی رائٹنگ ہوئی، وہ ایک بہت بڑی قربانی تھی اور شاید اس طرح ہونا نہیں تھا. جناح صاحب خود نہیں کیا مطلب ہونا نہیں تھا؟ وہ تو ظاہر ہے ہونا تھا بیکاز آف دا پالیٹکس جو کہ سامنے آ گئی. میرے خیال میں کہ آخر تک جناح صاحب کو وہ انہوں نے پرووک کیا. جب نہرو صاحب کا انٹرویو جو ہے، اور میں نہرو صاحب کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نہرو صاحب کے خلاف ہوں، لیکن جناح صاحب کے ساتھ جب باتیں ہو رہی تھی، کیبنٹ مشن پلان جو ہے 1946 میں ڈسکس ہو رہا تھا، اور اس کے بعد نہرو صاحب نے انٹرویو دیا اور پریس کانفرنس دی، اور جیسے کہ ایم جی اکبر نے کہا بک لانچ میں، کسی کانگریس لیڈر نے اسے 2 مہینے کانٹریڈکٹ نہیں کیا. فائنلی جناح صاحب نے پھر ڈائریکٹ ایکشن لانچ کی. اب جناح صاحب کا ایکچوئل انپٹ کیا تھا اس ڈائریکٹ ایکشن میں ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا کائنڈ آف ڈیتھس دیٹ ہیو ہیپنڈ. ظاہر بات ہے کہ کلکتے میں آلریڈی دیر ہیڈ بین رائٹنگ فار سیورل منتھس اینڈ اٹ کنٹینیوڈ فار سیورل منتھس. تو کلکتہ واز اے ویری پولرائز سوسائٹی. لیکن جناح صاحب کو ایک کونے میں دھکیلا گیا جب انہوں نے کیبنٹ پلان میں امپلیسٹلی ایک فیڈریشن ایکسپٹ کر لی. تو وائی از اٹ دیٹ دا کانگریس لیڈرشپ کمپلیٹلی چینجڈ؟ میرے خیال میں اگر آپ جسونت سنگھ صاحب کی کتاب پڑھیں، ان میں انٹروڈکشن میں بھی ایک بہت ہی ایک اہم چیز ہے کہ وہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں آن دا رائز آف کمیونلزم ان 19th سینچری انڈیا. اور یہ بار بار یہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ وائی از اٹ کہ ہم پورچوگیز انٹروژن کی بات کرتے ہیں انڈیا میں when they were Jesuits، یا برٹش کی بات کرتے ہیں.
لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ترکوں کے بارے میں اور ایرانیوں کے بارے میں اور مغلوں کے بارے میں, وی اسپیک آف اٹ ایز دا مسلم کانکویسٹ. تو وائی از اٹ کہ یہ ایک ریلیجن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور باقیوں کے لیے پولیٹیکل اینٹی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونزم 19 سینچری میں جو فرق مذہبوں کا پایا گیا اور جو کمیونسٹ موومنٹس تھیں جیسے کہ برہمو سماج یا مختلف موومنٹس تھیں جب مسلم ڈسنفرینچائز ہونے لگے اینڈ دے فیلٹ تھریٹنڈ, تو یہ موومنٹس نے ایک ایسی ایٹماسفیئر کریٹ کر لی تھی کہ جناح صاحب 1906 1907 میں ان کا خط چھپا گجرات کے اخبار میں, احمد آباد کے اخبار میں, وہ بالکل 1906 کے ڈیلیگیشن کے خلاف تھے جو کہ وائسرائے کے پاس گئی جو مسلم لیگ نے بنائی تھی, کیونکہ وہ اسے ایرسٹوکریٹک پالیٹکس سمجھتے تھے. جناح صاحب جو تھے وہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی تھے, جو سروجنی نائیڈو کی فریز ہے, اور وہ بہت بڑے ایمبیسڈر تھے. لیکن حمید 1925 میں لکھنؤ پیکٹ کے بعد جب نہرو کمیٹی بنائی گئی, کانگریس نے بنائی, جس میں کہ مسلم ریپرزنٹیشن, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بات ہوئی, اور اس وقت جو مسلم ڈیمانڈ تھی کہ 25% آپ ریپرزنٹیشن دیں گے مسلمانوں کو, الیکٹرل ریپرزنٹیشن, جب ڈینائی کی کانگریس نے, میرا خیال ہے the seeds were sown then. اور بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ایک ڈفرنس تو خلیج جب سے پیدا ہو گئی تھی, تو لیکن 1916 میں جناح صاحب جو تھے وہ انڈین کانگریس میں عروج پر تھے, وہ پولیٹیکل ایئر تھے فیروز شاہ مہتا کے, گوکھلے صاحب کے, اور ڈاٹا بھائی ناروجی کے. وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کر چکے تھے. گاندھی صاحب اسی وقت پہنچے تھے. 1916 کی جو لکھنؤ پیکٹ ہے, اٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ ان انڈین نیشنل کانگریس اینڈ ہندو مسلم. لیکن 1928 میں جو نہرو رپورٹ تھی, جو سینئر نہرو صاحب نے, موتی لال نہرو نے بنائی تھی, اور جس میں جواہر لال نے کام کیا تھا, اٹ اوور تھرو دیٹ, اٹ نیگیٹڈ اٹ. اور یہ دیکھیں جو یہ بات آج انہوں نے جسونت سنگھ صاحب نے ریپیٹ کی, جو عائشہ جلال نے 1994 میں لکھی اپنی کتاب میں, اور جو عائشہ جلال نے 1994 میں لکھی وہ ایک انڈین کون تھے بیوروکریٹ, مسٹر سیروائی کی بات ہے, ایڈوکیٹ جنرل تھے مہاراشٹر کے. اچھا, لیجنڈ اینڈ ریالٹی, اس میں آئی ایم کوٹنگ جو سیروائی صاحب نے کہا, انہوں نے لکھا اٹ از اے لٹل انفارچونیٹ that those who assail Jinnah for destroying the unity of India do not ask how it was that a man who wanted a nationalist solution till as late as 1938 when he was 61 years of age suddenly became a communalist. تو ناظرین 1960 میں کتنے بڑے انڈین رائٹر نے, ایک انڈین اتھارٹی نے خود یہ ایکنالج کر لیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو فورس کیا گیا تھا کہ پاکستان کی بات کریں, کیونکہ آخری وقت تک وہ چاہتے تھے کہ مسلم ریپرزنٹیشن. لیکن آپ اس کتاب کی لنگوسٹک اسٹریٹجی کو دیکھیں, اینڈ دیٹ از پارٹ آف دا پرابلم وچ ہیز ہیپنڈ, کہ یہ کتاب تو انگریزی میں لکھی گئی تھی. جسونت صاحب نے یہ کتاب اپنی انگریزی میں بھی لکھی, ساتھ ساتھ ہندی کی ایڈیشن جو ہے سائملٹینیسلی چھپی, اور شاید اس وجہ سے, اور بنگالی کی ایڈیشن جو ہے وہ کچھ ہفتوں میں تیار ہوگی, اور اردو کی ایڈیشن جو ہے وہ بھی تیار ہے. ناظرین اب ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم بی جے پی کے ریپرزینٹیٹیو سے بات کریں گے, اسپوکسمین جنہوں نے جسونت سنگھ صاحب کے ایکسپلشن کی اناؤنسمنٹ کی, ان سے پوچھیں گے کہ بی جے پی کی سوچ کیا ہے, کیوں انہوں نے ان کو اپنے ایک اتنے میجر لیڈر کو پارٹی سے نکال باہر کیا. ایک بریک کے بعد.